السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چھٹی جماعت کے لیے کی اسلامیت کی کتاب ہمارا پیارا دین کا سبق نمبر 8 جو کہ ہے صبر، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ صبر کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ اس کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، مدینہ میں ایک صحابی رہتے تھے۔ ان کا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دن ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، اسی دوران جہاد کا اعلان بھی ہو گیا۔ وہ بیمار بیٹے کو چھوڑ کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جس روز انہیں جنگ سے لوٹنا تھا، اتفاق سے اسی روز اس بیمار بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی اہلیہ بھی صحابیہ تھیں۔ انہوں نے نہایت ہی اعلیٰ درجے کے صبر کا مظاہرہ کیا۔ بیٹے کو نہلا دھلا کر یعنی کہ غسل دے کر، کفن پہنا کر چادر سے ڈھانپ دیا اور میت کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پوچھا، بچے کا کیا حال ہے؟ ان کی بیوی بولی، پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے۔ پھر انہوں نے شوہر کی خدمت کی، کھانا وغیرہ دیا، حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ صبح ہوئی تو ان کی بیوی نے کہا، اگر آپ کو کوئی امانت دے اور کچھ عرصے بعد اپنی امانت واپس مانگے تو آپ کیا کریں گے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، شرافت کا تقاضا تو یہی ہے اس کی امانت اسے لوٹائی جائے۔ اب انہوں نے خبر دے دی سے مراد یعنی کہ اپنے بیٹے کے انتقال کی بات بتا دی اور کہا، آپ بھی اپنے بیٹے کو صبر کریں کیونکہ اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ مطلب یہ پورا پیراگراف حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ سے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی موت پر، انتقال پر کس طرح صبر کیا جبکہ ان کے شوہر جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، اپنے بیمار بیٹے کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی موت پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شکوہ شکایت اس بارے میں نہیں کی۔ آگے جو ذکر ہے وہ حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب مسلمان غزوہ احد کے لیے روانہ ہونے لگے، وہاں سے غزوہ احد کے بعد غزوہ احد کے مقام پر جنگ ہوئی اور جب واپس مسلمان مہاجرین واپس پلٹے تو تمام صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے اپنے مردوں کے متعلق دریافت کیا، یعنی کہ جس کے بھائی، شوہر یا والد صاحب اس جنگ میں شریک ہوئے تھے کہ ان کا کیا حال ہے، واپس لوٹے ہیں، غازی بن کے لوٹے ہیں یا شہید ہو گئے۔ انہی بہت ساری صحابیات میں حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، حمنہ اپنے بھائی عبداللہ بن حجش کو صبر کرو۔ انہوں نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمنہ اپنے ماموں حمزہ بن عبد المطلب کو صبر کرو۔ انہوں نے پھر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کر کے خاموش ہو گئے۔ یعنی ایک ہی غزوہ میں، غزوہ احد میں ان کے بھائی بھی شہید ہوئے، ان کے ماموں بھی شہید ہوئے، لیکن انہوں نے اس پہ بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی اور اللہ ان کی مغفرت کی دعا کر کے خاموش ہو گئے۔ اسی طرح حجاج بن یوسف نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے شہید کیا، اور نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کی لاش کو 3 دن تک شہر کے دروازے پہ لٹکائے رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ حضرت اسما بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود یہ دردناک منظر دیکھنے کے لیے گئیں، یعنی کہ جہاں پر شہر کے دروازے پہ جہاں پر ان کے بیٹے کی لاش کو لٹکایا گیا تھا، حجاج بن یوسف نے لٹکایا تھا، وہاں پہ دردناک منظر دیکھنے کے لیے گئیں، اور بجائے کہ روتی پیٹتی یا خدا سے شکوہ کرتی، انہوں نے حجاج بن یوسف سے کہا، میرے اس سوار کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے۔ یعنی کہ اتنے صبر کا اتنا اعلیٰ مظاہرہ کیا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہ انہوں نے رونا پیٹنا نہیں کیا، کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی. صبر یعنی کہ برداشت کو کہتے ہیں. برداشت کا اتنا اعلیٰ مظاہرہ کیا ہے کہ وہ خاموش رہی اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں. یہ وہ لوگ ہیں، وہ صحابی اور صحابیات ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے جو تبلیغ تھی اس کی پیروی کرتے ہوئے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا ہے. اسی طرح کی کچھ اور مثالیں ہم آگے بھی پڑھتے ہیں. جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے. صبر کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں، ان اللہ مع الصابرین، جس کا ترجمہ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کوئی بھی صبر کرے، کوئی بھی مسلمان مومن اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے دنیا میں آئی کسی بھی پریشانی، کسی بھی مشکل پہ صبر کرتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس صبر کے نتیجے میں اسے اور بہت زیادہ انعام اور اکرامات عطا کیے جاتے ہیں جس کا انسان اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا کر سکتا. اچھا، ان میں سے کچھ انعامات ایسے ہوتے ہیں جو اسے اس صبر کے بدلے میں دنیا میں ہی عطا کر دیا جاتے ہیں، اور کچھ انعامات ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں، یعنی کہ قیامت کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں. اب ہم جو انسان تھوڑا سا جلد باز ہے، دنیا میں ہی چاہتا ہے کہ اس کو ساری نعمتوں کا بدل مل جائے، یعنی کہ جس سے جو کچھ چھینا گیا ہے یا اس سے جو کچھ اس کے پاس سے جو کچھ چلا گیا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جائے. دنیا میں ملتا ضرور ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے صبر کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. جو بدلہ دنیا میں ملے گا اس سے کئی گنا زیادہ آخرت میں ملے گا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. صبر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مشکلات، سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ تکلیفیں جو آئی ہیں وہ انبیاء کرام پر آئی ہیں. انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں پر جو سب سے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے انہیں بہت زیادہ مشکلات تکلیفوں میں رکھا، اور انہوں نے اس مشکلات تکلیفوں اور میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان پریشانیوں مشکلات کو برداشت کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے، آج کے انسان کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ہمیں دنیا میں صبر کرنا ہے، یعنی کہ برداشت کرنا ہے، جس کا نتیجہ، جس کا بدلہ ہمیں بہت زیادہ ملے گا. صبر کے لفظی معنی بیسک طور پہ رکنا یا برداشت کرنا ہے. صبر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کی جانب سے بھیجی جانے والی ہر تکلیف، بیماری، دکھ، درد اور ناکامی پر راضی رہے، شکوہ اور شکایت نہ کرے. اپنی کوششوں کا نتیجہ اللہ پر چھوڑنا بھی صبر ہے. یعنی کہ یہ جو آخری لائن جو پڑھی میں نے، اپنی کوششوں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا بھی صبر ہے. یعنی کہ انسان اگر یہ کہے کہ میں نے تو یار بہت کوشش کی تھی، سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا، اس کے باوجود بھی مجھے ناکامی ہوئی، یا اس کے بعد بھی ایسا ہو گیا، تو یہ صبر کے دائرۂ کار سے باہر کی طرف ہو جاتا ہے. اس پہ صبر کرنا چاہیے کہ سارے ظاہری اسباب ہوتے ہوئے بھی اپنی تمام کوششوں کو کر اس کا نتیجہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے. سورہ آل انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ میں مومنوں کی جو صفات یعنی کہ خصوصیات بتائی ہیں، اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ مومن مسلمان وہ لوگ ہیں جو تمام کوششیں ضرور کرتے ہیں، کسی بھی کام کے حوالے سے کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ جو بھی نکلے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ اچھا نتیجہ ہو، برا نتیجہ. برا نتیجے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ برے کام سے کی بات کی جا رہی ہے، اچھے کام کے متعلق ہے. اس کا نتیجہ چاہے جو بھی ہو، کامیابی کی صورت میں یا ناکامی کی صورت میں، برے نتیجے سے مراد ناکامی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ناکامی کی صورت میں اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. یہ چھوٹا سا چیپٹر تھا جس میں ہم صبر کے بارے میں پڑھا تھا. اس کا ایک لاسٹ پیراگراف میں یہ پڑھنا چاہوں گا جس کو آپ پڑھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح کی مشکلات آئیں اور انہوں نے ان مشکلات کو کس طرح سے برداشت کیا.
ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سب سے زیادہ مصیبت کس پر آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں پر اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ لوگوں پر، یعنی جیسے پہلے میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں جو آئی ہیں وہ پیغمبروں پہ آئی ہیں۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مصیبت یا رنج و غم کا آنا بڑے درجے کی بات ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سردار انبیاء ہیں، لہٰذا اس سب سے زیادہ مشکلات اور تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ بچپن میں یک کے بعد دیگرے والدین اور دادا کا انتقال ہو گیا، بڑے ہو کر اسلام کی دعوت میں ستائے گئے، 3 سال تک گھاٹی میں قید رہے، اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑا، یعنی کہ ہجرت کرنی پڑی، مکے سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی، جنگیں لڑی، پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت دیکھی، اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ خود اپنے ہاتھ سے دفن کیا، طائف میں پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، مگر صبر سے کام لیا، ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی دلاسا دیتے ہوئے فرماتے، مومن کو جو بھی غم و فکر پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث کی جو کوئی کتاب ہے مسند احمد، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ مومنوں کو کسی بھی طرح کی دنیاوی پریشانی، مشکلات ہوتی ہے کہ یا ایک کانٹا بھی پیر میں چبھ جاتا ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے چبھنے کا جو بدلہ ہے وہ اس مومن مسلمان کو اس طرح دیتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب بیسک مطلب یہی ہے کہ انسان ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر پریشانی، ہر مشکل میں صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ پہ مکمل توکل کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے۔ ایک چھوٹا سا چیپٹر تھا صبر سے متعلق، اس چیپٹر کا کام آپ کو واٹس ایپ پہ دستیاب ہوگا، آپ وہاں سے کام کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔